وقد كان بالشؤم دهرا طريق تقال العثار. جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، دعا سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے. دعا میں بہایا گیا ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کروا سکتا ہے. پریشان نہ ہو، اس دعا میں تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے. دنیا کی رکاوٹوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے سے دنیا میں کون لڑ سکتا ہے؟ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہیں مل سکتا. اللہ کو بہت پیار ہے تم سے، اور تمہاری فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے. توفیق صبر اشارہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ اب بھی قبول ہو سکتا ہے. اللہ وہ ہے جو معجزات کروا سکتا ہے. اللہ وہ ہے جو ناممکنات کو ممکن کر سکتا ہے. مایوس نہ ہو، وہی مشکلات آسان کر سکتا ہے. اسے سچے دل سے پکارو، وہی سننے والا ہے. یقین کے ساتھ دعا کریں، وہ جلد آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے. اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے. تم سوچتے ہو کہ مقدر تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہے؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہے؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہے. وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کر بھی تھکتی نہیں، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تب ہی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھی. اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازمی ہے تو پھر نصیب میں لکھی گئی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں. عین ممکن ہے تمہاری رضا کو ہی اللہ تمہارا مقدر بنا چکا ہے، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہوتا ہے. جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے نا، تو تمہیں لگتا ہے کہ اب بس کہانی ختم ہو گئی اور پھر وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے. مگر شاید تمہاری کہانی تو وہاں سے شروع آتی ہے. اللہ اور انسان کی کہانی. جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے، تمہاری قسمت تمہاری دعائیں بدل سکتی ہیں. اگر کچھ نہیں بدلتا محسوس ہو رہا ہے تو دعائیں بڑھا لو، اللہ سے مزید جڑ جاؤ. وہ سب چھوڑتے جاؤ جو اسے ناپسند ہو، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہر دعا پر کن کہتا ہے. تم کمزور ہو، تمہارا رب بہت طاقتور ہے، وہ ادھورا نہیں رہنے دیتا. بہت جلد سب بدلنے والا ہے. تم خوشی سے جھومنے والے ہو اور سجدہ شکر بجا لانے والے ہو. اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال لو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور ان سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے. تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات تو نہیں. خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق. تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا. کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار دعا مانگتے دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اس لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو. تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے اور جلد قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ.
सुनो, सब मिल जाएगा तुम्हें जो तुम चाहते हो। तुम्हारा तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करता है, और जो तहज्जुद में मांगी जाए उस दुआ का मुकाम ही बहुत है। मायूस ना हुआ करें, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है कौन सी अजियत तुम्हें तोड़ रही है। यकीन जानो, ये तुम्हें जोड़ा जा रहा है। अल्लाह तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी चाहत जल्द ही तुम्हें लौटा देगा। दुआ के कबूल ना होने का ताल्लुक़ अल्लाह की नाराज़गी से नहीं होता। अगर दुआ के कबूल ना होने का इन्हिसार अल्लाह की नाराज़गी पर होता तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कभी बिछड़े ही ना होते। दुआ तो उन्होंने भी मांगी थी। अल्लाह उनसे नाराज़ तो ना था कि उनकी दुआ कबूल ना करता। वो तो पैगंबर थे ना, अल्लाह के नेक बंदे, तो फिर अल्लाह उन्हें क्यों दुख देता। वो मुकाम जहाँ हर शय अपनी मंजिल पा लेती है। तुम्हें क्या लगता है तुम तो मांगो भी ना सको। अगर वो तौफीक ना दे, वो तुम्हें आजमाएगा, वो तुम्हें उसका बेहतरीन अजर भी देगा। कभी गलत गुमान ना रखना। देर का मतलब इनकार नहीं बल्कि इंतज़ार होता है बेहतरीन वक्त का। अल्लाह ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर कर रखा है। कोई चीज़ ना मुकर्ररा वक्त से पहले होगी और ना हो सकती है। तुम्हारा काम सब्र और शुक्र करना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रोज़ेदार की तरह सब्र करो। जब वो किसी दस्तरखान पर बैठा होता है, तरह तरह की लजीज चीज़ें, खाने की चीज़ें उसके सामने पड़ी होती है और वो सब्र करता है अजान का और अपने रब के अजान का। वो अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा और फिर तुम्हारा दिल राज़ी हो जाएगा। तुम्हारी दुआएं तो अल्लाह पहले ही कबूलियत का हिस्सा बना देता है, फिर तुम्हें आजमाइश में डालता है इसलिए कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो कि वो कोई चीज़ लेता है तो उसके बदले बेहतरीन देता है, और वो चीज़ जो तुमसे ले ली गई है अल्लाह वो भी तो बेहतर बना कर दे सकता है। अल्लाह के दस्तरस में तो कुछ भी ऐसा नहीं जो मुमकिन ना हो। वो तहज्जुद तक लेकर ही इस वजह से आता है कि अपनी मनपसंद इबादत से तुम्हारी चाहत तुम्हें दे सके। जब तुम यकीन कामिल रखते हो तो फिर वो देने के असबाब पैदा फरमा देता है। दुआएं हमेशा होती है। दुआएं मांगी ही इसलिए जाती है कि वो कबूल हो, और वो कबूल भी होती है लेकिन मुकर्ररा वक्त पर। तो बस इंतज़ार दरकार है। दुआएं नज़र से ओझल होती है, किसी को दिखाई नहीं देती और ना सुनाई देती है, लेकिन जब कबूलियत होती है तो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। दुआ सब्र मांगती है, इंतज़ार मांगती है। जब हर चीज़ के होने या ना होने में वक्त लगता है फिर दुआ क्यों नहीं। यही तो बात है, इंसान ना सब्र सीखता है ना इंतज़ार। ज़रूरी तो नहीं कि हर दुआ मांगने के साथ ही कबूल हो। दुआ तो उड़ते हुए परिंदों की तरह होती है जो एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाती है। तो कबूल होने में शक कैसा। तुम्हारा काम तो बस मांगना था, देना तो मेरे रब का काम है। वो सब की सुनता है लेकिन उसे ख़ास तौर पर सुनता है जो सिर्फ उसे पुकारता है। वो सब के पास है लेकिन उसके पास ख़ास तौर पर है जो उसकी तलाश में है। जब तुम्हारा यकीन अल्लाह है तो अंजाम का सोचकर मायूस क्यों होते हो। वो जानता है कि बेशुमार ज़र्रों में तुम बिखरे हुए हो। वो जानता है कि तुम्हारी ज़ात बेतरतीब हो गई है। वो तुम्हारी मुस्कुराहटों से लेकर तुम्हारे आंसुओं के पलकों में ज़ब्त हो जाने तक सब कुछ जानता है। वो तो उन चीज़ों से भी बाखबर है जिनका इल्म भी तुम्हारी अक़ल की पहुँच में नहीं। तो फिर ये उदासी कैसी। जब वो सब कुछ जानता है तो फिर उन चीज़ों के लिए परेशान क्यों होते हो जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं। वक्त मुश्किल है मगर तुम्हें सब्र करना होगा। अल्लाह पर यकीन रखकर चलना होगा। उसकी मसलिहतों का अदब करना होगा। बस मांगते रहो और फिर देखो वो उन दुआओं को भी कबूल कर लेगा जिन्हें तुम नामुमकिन समझकर कब का भुला चुके हो। वो जल्द ही कुन फरमाएगा
اور ان تمام زخموں کو بھی بھر دے گا جن کا بھرنا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس کی کن سے کیسی مایوسی، جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی ایک سسکی پر تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا سارا زمانہ مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری دعائیں اللہ سے کن کہلواتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پڑھ لیتی ہے، تو پھر وہ تمہارے روتے ہوئے دل کا حال سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی، جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی بھی طلب نہیں رہتی، جب انسان خود کو گوا کر اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، پھر بس معاملہ کن کی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے، پھر جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ پھر ہارنا نہیں ہے، مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، اور یقین تو وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحت سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تو پھر یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جتنا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہوئے ہر آنسوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر اللہ تمہیں دعا کی ترکیبیں بتا رہا ہے تو تم بھی اپنی مایوسی کو اپنا مقدر لکھنے مت دینا۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو تم شیطان کو بھی اپنا دل بدلنے مت دینا۔ جب اللہ تمہیں انتظار دے کر آزما رہا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے لاتا ہے، تو تم شیطان کی باتوں میں آ کر نا امید مت ہونا اور رد ہو جانے کے وسوسوں میں مت کھونا۔ ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا، ابھی معجزوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی فیکن کی راہیں تمہاری راہ تک رہی ہے۔ جس کے حکم سے ہی فریاد تمہارے لبوں پر آتی ہے وہ کیسے پھر تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ یہ معجزے ہی تو ہے جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارے نصیب نہیں تمہاری دعائیں کیا کرتی ہے۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو انگلی کے صرف ایک اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھنا ہوتا تو وہ زکریہ علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ تم کیوں سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے؟ حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔
اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اس سے مانگتے رہتے ہو بہو عبادت کی طرح محبت میں بھی جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں جانے دیتا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر بس یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے، تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو وہ اسے ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر کچھ ہے ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں، تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہے جو تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہے۔ جب تم اسی کے در سے فقط امید باندھ لیتے ہو پھر تمہاری عاجزانہ دعائیں تمہارے نصیب میں کن لکھوا لیتی ہے۔ جب پہنچ جاتی ہے تمہاری اس تک صدائیں تو وہ بدل دیتا ہے نصیب کی لکیروں کو بھی، کیونکہ وہ الخالق ہے، اس کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم کر نہیں سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تمہاری۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔
اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو، اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگے تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ممکن ہے کہ اس تاخیر کے بعد دعا میں مانگا گیا تمہارا نصیب ہو، ممکن ہے کہ تمہاری کہانی کا اختتام کن پر ہو۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہے۔ قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر ہی رہے گا، تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ ہر چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔
اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو سکے گا۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھیں۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے، یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اسے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر سکو۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اس ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کرن کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا؟ تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشی بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ جس دعا کے لیے تم سجدوں میں روتے ہو، جو دعا تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، وہ دعا تو اللہ کو بھی بے حد پیاری ہوگی۔ تبھی تو اس دعا کی قبولیت کا خیال تمہارے دل سے نکلنے نہیں دے رہا، تبھی تو اس دعا کو تم سجدوں میں رو رو کر مانگتے ہو۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا،
جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ دل کی گہرائیوں میں موجود تمہاری وہ ایک خواہش وہ رب العالمین ہر ناممکن ذرائع سے بھی ممکن کر سکتا ہے، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوشش کر لے، وہ تمہیں سمجھا دیتا ہے کہ ناممکنات تک پہنچ کر ہی تم ممکنات پر پہنچ پاتے ہو۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین توڑ دے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا، سنوار دے گا۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے، اور دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس مانگ کر تو دیکھ۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ سنو یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم میں برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ سجدوں میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ ممکن ہے کہ اب اللہ جلد نوازنے والا ہے۔ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی کسی کو دی گئی دعائیں واپس اسی کی طرف پلٹ جاتی ہے تو وہ دعائیں دینے میں کنجوسی نہ کرے۔ سب سے قیمتی تحفہ بے لوث دعا ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں ہیں، وہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ انسان صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھے تو ایک دن اسے علم ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسا تعلق اور توکل عطا فرمائے، آمین۔ اللہ دیکھتا ہے جب آپ سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب آپ صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب آپ بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ
کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کا دل بار بار اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد قبولیت بھی آنے والی ہے۔ جو اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں وہ یوں ہمت نہیں ہارا کرتے۔ جن دعاؤں پر آپ کی دنیا ٹھہری ہے، دعا ہے کہ وہ دعائیں آپ کے نصیب کا حصہ ہو۔ آمین۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد کے ساتھ مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ آپ کے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، آپ کے من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ مشکلات ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہے، رب کے آگے ایڑیاں رگڑنے کا وہ سلیقہ عطا کرتی ہے جس کے بعد دعائیں قبولیت کی منزل پا ہی لیتی ہے۔ دعائیں امید کا خوبصورت نام ہے، اور بے شک وہ اللہ ہے، وہ اپنی حکمت سے ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اپنی رحمت سے 1000 دروازے کھول دیتا ہے۔ تمام اسباب اور وسائل کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب وہ کن فرما دیتا ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھیے گا کہ اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل سے نہ گزرا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دیں گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہو۔ میں کتابی باتیں نہیں کرتی، زندگی کی حقیقت بتا رہی ہوں کہ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں پورے یقین کے ساتھ حاضری دیتے رہا کریں۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، ایک چھوٹی سی دعا زندگی بدلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا مگر مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی انتظام۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے نصیب میں اللہ نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ نے تو دعا بنائی ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ ہماری پسندیدہ چیزوں کا احترام کرتا ہے اور ہماری دعاؤں سے خوش ہو کر ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے نواز بھی دیتا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔
اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ بس صبر رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر اس چیز سے نواز دینا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کا صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جب اللہ دل میں آنے والی باتوں کو جان کر دعائیں قبول کر لیتا ہے تو دل کو پسند آنے والے پسندیدہ شخص کو تمہارا ہم سفر بھی تو بنا سکتا ہے نا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ بس صبر رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں اور تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کہہ دیا گیا ہے، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق دونوں جہانوں کے مالک سے ہے؟ تم اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمہاری بھی قبول ہوں گی وقت آنے پر۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔